بڑے سے کمرے میں موجود وہ کرسی جھول رہی تھی جس پہ بیٹھا شخص آنکھیں موندے ایک تصویر کو متاع جاں کی طرح سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ کمرے کی کھڑکیوں پہ کالے رنگ کے پردے دہلیز کو چھو رہے تھے۔ دیواروں پہ بہت بڑے بک شیلف بنے ہوئے تھے، دکھنے میں ایسا لگتا تھا جیسے لائبریری ہے۔ ان میں موجود کچھ کتابیں ایسی تھیں جو دیکھنے والوں کی توجہ ایک لمحے سے پہلے اپنی طرف کھینچ لیتیں۔ چمکدار سیاہ جلد والی موٹی کتابیں جن کے ورق سیاہ اور حرف سفید، جن کے سر ورق پہ عجیب و غریب شکلیں بنی ہوئی تھیں۔ وہ شخص آنکھیں موندے کچھ گنگنا رہا تھا، اس کی مدھم سی آواز کے ساتھ کرسی کی چرچراہٹ کمرے کے سکوت میں بری طرح مداخلت کر رہی تھی۔ اس کی بند آنکھوں کے سامنے اندھیرا نہیں بلکہ کوئی منظر چل رہا تھا جس سے وہ لطف اندوز ہو رہا تھا۔ دھندلے سے منظر میں ایک 14 سالہ معصوم سی لڑکی اپنے ساتھ کھیلنے والے دوسرے بچوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بھاگتے ہوئے کسی بچے نے اس کے بالوں کو کھینچا تو وہ نیچے بیٹھ کے رونے لگی۔ اسی دوران اس کے گھر میں کچھ لوگ داخل ہوئے۔ وہ معزز سے میاں بیوی تھے اور ساتھ ان کا 21-22 سال کا بیٹا تھا۔ اس کی نظر زمین پہ بیٹھی اس لڑکی پہ پڑی جس کے بال کمر سے ہوتے ہوئے زمین پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے رو رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے جیسے ہی نظر اٹھا کے دیکھا تو وہ رونا بھول کے اندر بھاگ گئی۔ امی بھائی کے سسرال والے آ گئے، وہ یہ کہہ کے گھر کے اندر غائب ہو گئی۔ اچانک آنکھوں کے سامنے سے یہ منظر غائب ہو گیا تو اس نے چونک کے آنکھیں کھول دیں اور کمرے میں کھوجتی نظروں سے دیکھا۔ تم بنا اجازت کے میرے کمرے میں آ گئے۔ اس نے ادھر ادھر اسے ڈھونڈنا چاہا۔ میں کمرے کے باہر ہوں، کوئی مردانہ آواز آئی۔ اچھا اندر آ جاؤ زیرک۔ اس نے تصویر اٹھا کے آنکھوں کے سامنے کی۔ یہ اسی بچی کی تصویر تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ اس نے تصویر کو پاس پڑی میز پہ الٹا کے رکھ دیا۔ تم میرے یہاں آنے پہ اس تصویر کو چھپا کیوں دیتے ہو؟ اس کے سامنے پڑی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے زیرک نے سوال کیا۔ وہ دکھنے میں بہت خوبصورت سا نوجوان تھا، بس ویسے ہی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس لڑکی کی تصویر ہے اور میں تمہیں بتائے بغیر یہاں بیٹھے اس تصویر کے الٹے رخ سے بھی دیکھ سکتا ہوں؟ زیرک نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مزے سے کہا۔ ہاں تم دیکھ سکتے ہو، مگر مجھے یقین ہے کہ تم نہیں دیکھو گے کیونکہ تم میرے دوست ہو اور یہ تصویر ایک امانت سمجھ لو جس پہ تم نظر نہیں ڈالو گے۔ اس نے شاطرانہ مسکراہٹ اچھالی۔ اوہ ہو، تم انسانوں کے جذباتی چونچلے اختتام پذیر نہیں ہوتے۔ زیرک جی بھر کے بدمزہ ہوا۔ اس نے ایک جاندار قہقہ لگایا۔ کچھ کھاؤ گے؟ اس نے پیشکش کی۔ اگر میں نے ہاں کی تو یقیناً مجھے اپنے ساتھ ساتھ تمہارے لیے بھی کچھ لانا پڑے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں تمہیں انکار کر دوں۔ مجھے کچھ نہیں کھانا۔ زیرک کی کرسی آگے پیچھے جھولنے لگی۔ سرد ہوا سیڑھیوں سے ہوتی صحن میں آ رہی تھی۔ وہ اپنے رجسٹر پہ سر جھکائے کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ کھلے بال کمر پہ بکھرے ہوئے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز سے اس نے چونک کے سامنے دیکھا۔ اس کی ماں کمرے کے پاس پڑے فریج سے پانی کی بوتل نکال رہی تھی۔ اس پر نظر پڑتی تو ان کا ہاتھ رکا۔ زارا، تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ رات کو کھلے بال نہ چھوڑا کرو؟ انہوں نے وہیں سے اس کی کلاس لینی شروع کر دی۔ امی کیا ہو گیا ہے؟ آپ بس وہم ہی کرتی رہتی ہیں۔ وہ اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ کے کندھے کے ایک طرف ڈالتے ہوئے بولی۔ بیٹا، بڑے بزرگ جو کہتے ہیں وہ غلط نہیں ہوتا۔ اس وقت کئی بلائیں آزاد ہوتی ہیں اور لڑکی کے خوبصورت بال تو ان کے لیے سب سے آسان شکار ہوتے ہیں۔ وہ پانی پینا بھول چکی تھیں۔ اوف امی، اچھا اگلی دفعہ نہیں کروں گی، فی الحال تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، وہ کر لینے دیں، وہ پیار سے بولی۔ نہیں، ابھی اٹھو اور بال باندھ کے سر پر دوپٹہ لو، انہوں نے فیصلہ کن انداز میں کہا تو زارا وہاں سے چلی گئی۔ وہ سردی کی سرد رات تھی۔ کالے گہرے بادلوں کی اوڑ میں آدھا چاند چھپا ہوا تھا۔ تاریک جنگل میں بڑے بڑے گھنے درختوں کے درمیان چلتے ہوئے ہیری ایک درخت سے ٹکرا گیا اور اس کے ہاتھ سے ٹارچ نیچے گر گئی۔ بس اس کی کمی تھی۔ پاس کھڑے ڈیوڈ نے چڑ کے کہا۔ ٹارچ بند ہو گئی تھی اور وہ آنکھیں پاڑے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رکو، میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ ہیری جھک کے زمین پہ اندازے سے ٹارچ ڈھونڈنے لگا۔ یہیں ہونی چاہیے۔ وہ گھاس میں ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ آج کی رات مل جائے گی، ڈیوڈ کی ناراض آواز ابھری۔ تم تھوڑی دیر اپنا والیوم بند نہیں کر سکتے؟ ہیری نے ہاتھ روک کے کہا تو ڈیوڈ خاموش ہو گیا۔ کہاں گئی؟ یہیں تو گری تھی۔ ڈیوڈ جھنجھلا چکا تھا۔ ڈیوڈ تم دیکھو ذرا۔ ہیری کی بات کا کوئی جواب نہ آیا۔ ڈیوڈ سن رہے ہو؟ ہیری غصے میں تھا مگر سامنے ہنوز خاموشی تھی۔ ڈیوڈ، میں تم سے بات کر رہا ہوں، جواب دو، یہ کیا حرکت ہے؟
اب وہ کھڑا ہو کے چلایا۔ ہیری اس کا نام مسلسل پکار رہا تھا اور اس کی آواز جنگل کے درختوں سے ٹکرا کے واپس لوٹ رہی تھی۔ اب اگر تم نے آواز نہ دی تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا، آخر وہ تھک کے بولا تو ڈیوڈ کا قہقہ گونجا۔ بن گئے بے وقوف! ہیری کے پیچھے سے اس کی آواز آئی۔ ایسے گھٹیا مذاق نہ گھر رکھ کے آیا کرو، میں جا رہا ہوں، تم آنا چاہو تو تمہاری مرضی۔ ہیری بغیر ٹارچ کے اندازے سے ایک طرف چل پڑا۔ ہیری رکو! ڈیوڈ اس کے پیچھے جانے لگا تو اس کا جھک کے ٹارچ اٹھا کے آن کی اور ہیری کے پیچھے چلا گیا۔ ہیری تیزی سے چلتے ہوئے جنگل سے باہر نکل گیا۔ اے ہیری، وہ کیا ہے؟ اس کے قدم سے قدم ملاتے ڈیوڈ نے دور آگ کا اوالا جلتا دیکھا۔ ہیری نے گردن موڑ کے اس طرف دیکھا۔ آؤ دیکھتے ہیں، ڈیوڈ جذباتی ہو کے بولا۔ تم پاگل ہو؟ رات کے اس وقت جنگل میں تمہیں آگ جلتی نظر آ رہی ہے اور تم اس طرف جانے کی ضد کر رہے ہو؟ ہیری باقاعدہ اس پر چلایا۔ تم بزدل آدمی ہو، ڈیوڈ نے برا سا منہ بنایا۔ بزدل ہونا بے وقوف ہونے سے بہتر ہے، اور مجھے ایک بے وقوف بہادر بننا منظور ہے تاکہ اپنی مردانگی پہ مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ڈیوڈ ہیری کو آنکھیں دکھا کے اس سمت مڑ گیا۔ ہیری تعصب سے سر ہلاتا اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ دونوں آہستہ سے قدم اٹھاتے قریب پہنچ چکے تھے۔ ایک بڑا سا آگ کا الاؤ تھا جس کے سامنے کوئی آدمی الٹی پلٹی مارے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ کون ہے ادھر؟ ڈیوڈ نے اونچی آواز لگائی۔ اس آدمی نے سر اٹھایا۔ وہ 32 یا 33 سال کا خوبصورت سا انسان تھا۔ تم کون ہو؟ اسے جیسے ان کی آمد ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ ہم جو بھی ہوں، تم یہ پوچھنے والے ہوتے کون ہو؟ اب ہیری نے جواب دیا۔ تمہارے سوال کا بھی یہی جواب ہے۔ اس آدمی نے دوبارہ سر جھکا لیا۔ آپ اس کی باتوں کا برا نہ منائیں، یہ پاگل خانے سے مفرور ہے۔ ڈیوڈ نے فوراً بات سنبھالی تو ہیری نے اسے گھورا۔ تم مجھے سمجھدار لگتے ہو، اسے واپس وہیں چھوڑ آؤ۔ اس شخص نے سر جھکائے بغیر جواب دیا۔ جی ضرور، آپ کی یہاں موجودگی حیران کن ہے، ہم تو بس اس لیے چلے آئے، ڈیوڈ دوستانہ لہجے میں بولا۔ تو کیا تم لوگوں کی موجودگی حیران کن نہیں ہے؟ اس نے ڈیوڈ کو غور سے دیکھ کے کہا۔ ہم تو شکار کرنے آئے تھے، شکار تو ہاتھ آیا نہیں مگر دیر ہو گئی۔ وہ پاس ہی بیٹھ گیا۔ ایسی سردی آگ کا مل جانا کسی نعمت سے کم نہیں۔ وہ سامنے میرا گھر ہے، میں یہیں پہ رہتا ہوں، امید کرتا ہوں اب تم کوئی اعتراض نہیں کرو گے، اس آدمی نے سامنے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ تو پروفیسر زی کا بنگلہ ہے۔ ہیری کی نظر پڑی تو وہ چونکا۔ میں پروفیسر زی ہی ہوں، اس آدمی نے بے تاثر لہجے میں جواب دیا تو ڈیوڈ کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ آپ پروفیسر زی ہیں؟ ہیری نے خود پہ قابو پا کے پوچھا۔ ابھی میں نے کیا کہا ہے؟ پروفیسر زی نے تنگ آ کے جواب دیا۔ جی بہت سنا ہے میں نے آپ کے بارے میں، ہیری نے کہا تو ڈیوڈ کے ذہن میں بھی پروفیسر زی سے منسوب کچھ قصے گونجنے لگے۔ اچھا، مجھے نہیں لگتا کہ میں اتنا مشہور ہوں جو میرے قصے کسی ماورانی کہانی کی طرح سنائے جائیں، پروفیسر زی نے سپاٹ لہجے میں بولا۔ نہیں، مطلب یہ کہ آپ بہت اچھے شکاری ہیں، بس یہی سب سنا ہے، ڈیوڈ نے آواز کی کپکپاہٹ پہ قابو پاتے ہوئے کہا۔ اچھا لڑکے، میری آگ سے لکڑی ختم ہو گئی ہے، کیا تم جنگل سے کالی چھال والی لکڑی لا دو گے؟ اس نے ڈیوڈ کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا۔ جنگل میں کالی چھال والی لکڑی؟ ہم نے تو کہیں نہیں دیکھی۔ ڈیوڈ اس کی خوبصورت آنکھوں سے اب خوف کھا رہا تھا۔ جب تم جنگل میں داخل ہوگے تو اپنی بائیں سمت صنوبر کے درختوں کے ساتھ چلتے جانا، جہاں ان کا اختتام ہوگا ندی کے پاس کالی چھال والی لکڑیاں ہوں گی، جاؤ اور لے کے آؤ، پروفیسر نے اسے راستہ سمجھایا۔ آؤ ہیری، تم ٹارچ پکڑ لینا، میں لکڑی کاٹوں گا، اس نے ہیری کو کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ یہ میرے پاس رہے گا، تم جب تک لکڑی نہیں لاتے یہ کہیں نہیں جائے گا۔ پروفیسر جی، مجھے اس کی ضرورت پڑے گی، آپ یہ میرا جاب کارڈ اپنے پاس رکھ لیں، میں لکڑی دے کے یہ آپ سے لے جاؤں گا۔ ڈیوڈ نے گلے سے جاب کارڈ اتار کے پروفیسر کو پکڑا دیا اور ہیری کا ہاتھ پکڑ کے ایک طرف چل پڑا۔ جیسے ہی وہ پروفیسر کی پہنچ سے دور ہوئے تو انہوں نے صنوبر کے درختوں سے مخالف سمت دوڑ لگا دی۔ 20 منٹ مسلسل بھاگنے کے بعد وہ جنگل سے باہر آ گئے۔ دور سے پولیس کی گاڑی کو آتے دیکھا تو زور زور سے ہاتھ ہلائے۔ گاڑی قریب آ کے رکی۔ آفیسر، ہماری کار جنگل کی دوسری طرف رہ گئی ہے، آپ پلیز صبح واپس لا دیں، یہ رہی چابی، ہیری نے ہانپتے ہوئے کہا۔ تم لوگ اس وقت وہاں کر کیا رہے تھے؟ آفیسر نے مشکوک نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ آفیسر، ہم محکمہ جنگلات سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا کام جنگل میں موجود قیمتی لکڑی کی تلاش ہے، ہم اسی سلسلے میں آئے تھے اور دیر ہو گئی، ڈیوڈ نے فوراً جواب دیا۔ جاب کارڈ دکھاؤ، آفیسر نے ٹارچ اس کے منہ پہ مارتے ہوئے کہا تو ڈیوڈ نے سر ہلاتے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر اسے یاد آیا کہ جاب کارڈ تو پروفیسر زی کو دے دیا تھا۔
ہیری تم اپنا کارڈ دکھاؤ انہیں، اس نے ہیری کو کہا تو اسے بھی یاد آیا۔ اس نے فوراً اپنا کارڈ دکھایا۔ تمہارا کارڈ کہاں ہے؟ آفیسر نے ڈیوڈ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ وہ پروفیسر زی کے پاس رہ گیا۔ اس نے ڈرتے ہوئے کہا، تمہارا دماغ خراب ہے؟ پروفیسر زی 2 سال پہلے پاکستان چلا گیا۔ آفیسر نے اسے ڈانٹا۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ہیری نے ڈیوڈ کی تاکید کی۔ وہ واپس آ چکا ہے، ہم نے اس سے بات کی۔ اس نے ہمیں کالی چھال والی لکڑی لانے کو کہا تو مجھے اپنا کارڈ اس کے پاس چھوڑنا پڑا۔ آپ چاہیں تو چیک کر سکتے ہیں۔ ڈیوڈ پر اعتماد تھا۔ چیک تو ہم کر لیں گے، مگر تب تک تم دونوں کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ گاڑی میں بیٹھو۔ آفیسر نے سر پہ کیپ جماتے ہوئے کہا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی اور پھر گاڑی میں بیٹھ گئے، اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ کہاں ہے پروفیسر زی؟ صبح پولیس بنگلے کے سامنے کھڑی تھی اور آفیسر اس بنگلے کے ایک بوڑھے ملازم سے پوچھ رہا تھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں پروفیسر زی تو 2 سال پہلے پاکستان واپس چلے گئے تھے؟ بوڑھے نے کانپتے ہاتھوں سے اینک ٹھیک کرتے ہوئے کہا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں پروفیسر زی ہمیں رات کو ملے تھے۔ ڈیوڈ طیش میں آ گیا، بیٹا کسی نے آپ سے مذاق کیا ہوگا۔